نواب عالیان جو اب گہرے گہرے سانس لیتے غصے سے باقی دو لڑکوں کو کھلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکوں کی اتنی جرأت کہ ان کے ہی شہر میں رہ کر ان کی ہی بیوی پر گندی نگاہ ڈالی۔ ان کی سزا نواب عالیان کی نظر میں صرف موت تھی، وہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں سے۔ اب نواب عالیان نے پاس پڑا بڑا سا پتھر اٹھاتے سامنے ایک لڑکی کو مارا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ کچھ چھینٹیں نواب عالیان اور روشال کے منہ پر بھی آئی تھیں۔ روشال چیختے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس آدمی کا پورا منہ ختم ہو چکا تھا، وہ بھی مر چکا تھا۔ اب نواب عالیان نے تیسرے کی طرف بڑھتے اس کو پکڑتے اپنے پستول سے سیدھا اس کے پیٹ پر نشانہ کیا تھا اور اس کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا تھا۔ اب نواب عالیان پنجوں کے بل بیٹھے اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے مروڑ گئے۔ اس ہاتھ سے تو سب نے میری بیوی کو چھوا تھا نا، میری بیگم کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ نواب عالیان پاگلوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ اب وہ اس کا ہاتھ مروڑتے توڑ چکے تھے۔ اس لڑکے کی خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ روشال یہ سب دیکھتے اپنی چیخ روک چکی تھی۔ اب نواب عالیان نے سیدھا 4 فائر اس کی آنکھوں پر کیے تھے۔ وہ لڑکا اسی وقت ساکت ہوا تھا۔ تم جیسے لڑکوں کا انجام یہی ہے۔ اب نواب عالیان ان کے مردہ جسم کو دیکھتے پھنکارے تھے۔ میری عزت کو چھوا، میری بیوی کو، نواب عالیان کی چھوٹی بیگم کو، جو میرا جنون ہے۔ مار دوں گا ان سب کو جو میری بیگم کو گندی نگاہ سے بھی دیکھے گا۔ نواب عالیان اب اپنے سینے پر ہاتھ مارتے گھرائے تھے۔ نواب عالیان جو ان مرے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر اپنا جنون بتا رہے تھے چھوٹی بیگم کے لیے دیوانوں کی طرح، وہیں چھوٹی بیگم جو اب ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کو آج ہر مرد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ آج اس نے مردوں کا بہت ہی بھیانک روپ دیکھا تھا۔ آخر عالیان علی خان کو اپنی چھوٹی بیگم کا خیال آیا۔ بارش کب کی تھم چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنا رخ چھوٹی بیگم کی طرف موڑ گئے تھے۔ چھوٹی بیگم! روشال جو نواب عالیان کی طرف دیکھتے آنکھوں میں بے پناہ خوف لیے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ نواب عالیان اپنی چھوٹی بیگم کی ایسی حالت دیکھتے اذیت کی انتہا پر تھے۔ وہ بکھری حالت میں بے پناہ رونے کی وجہ سے سرخ گال لیے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ چھوٹی بیگم! میں آ گیا ہوں، آپ کا عالیان آ گیا ہے۔ نواب عالیان جو اپنی روشال کو اپنی باہوں میں بھرتے اس کو تحفظ محسوس کرانے کے لیے کہ اس کا محرم ہے، اس کے لیے، اس کے درد کو بانٹنے کے لیے، نواب عالیان تیز تیز قدم کے ساتھ روشال کے تقریباً بہت قریب پہنچے۔ روشال جو سہمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، قریب مت آئے میرے۔ چھوٹی بیگم! میں آپ کا عالیان ہوں، مجھے کیوں دور کر رہی ہیں؟ ایک دم آگے ہوتے روشال کو اس کے ہاتھ سے پکڑتے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ روشال اگلے ہی سیکنڈ ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہیں! اتنا سا بولتی وہ چپ ہوئی تھی۔ نواب عالیان جو بے چین ہوتے روشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے، میں آ گیا ہوں چھوٹی بیگم، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے کوئی قریب بھی آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ بری موت ان کا مقدر بنے گی۔ روشال جو نظریں جھکائے بس زمین کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ نواب عالیان جو پیار بھرے انداز میں بولے جا رہے تھے آخر بے قرار ہوتے پوچھ گئے، چھوٹی بیگم آپ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ کی
چپی اور خاموشی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آخر روشال بے دردی سے نواب بالیان کو دھکا دیتی ان سے 2 فٹ کی دوری پر جا کر کھڑی ہوئی اور اسپاٹ انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ روشال کی آنکھوں میں کسی قسم کا احساس نہ دیکھتے نواب بالیان کا جسم دہک اٹھا تھا۔ وہ آخر تڑپتے لہجے میں روشال کے تھوڑا قریب ہوتے بولے، چھوٹی بیگم، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی خاموشی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ اپنے بال پکڑتے پاگلوں کی طرح کسی دیوانہ عاشق کی طرح بولے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کو بولنے دیں، اس کی سنا کریں، کیونکہ جس دن وہ خاموش ہو گئی ہر طرح سے اس دن آپ سہ نہیں پاؤ گے۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں اب جنونیت، عشق اور بے بسی کے آنسو تھے، وہیں چھوٹی سی لڑکی سرد آنکھوں کے ساتھ بے تاثر اسپاٹ بنی کھڑی تھی۔ نواب بالیان کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تو ان کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ جس عشق کو پہلے دھتکارا تھا، اب اس عشق کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی منزلوں سے گزرنا تھا۔ نواب بالیان کی نظر روشال کے چہرے سے ہوتی اس کی پیشانی پر گئی اور دل جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ روشال کی نازک پیشانی پر چوٹ کا نشان دیکھتے اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے۔ اب ان سے اور برداشت نہیں ہوا، بے شک ان کی روشال ان کو کتنا ہی جھٹک لے یا روک لے اپنے قریب آنے سے، پر اب وہ اس سے مزید دور نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کو ہر حال میں اپنی چھوٹی بیگم کی ناراضگی جانتے اس کو ختم کرنا تھا۔ اپنے پیار سے سب سے پہلے جو آگ لگی تھی کہ کیسے انہی کے شہر کے معمولی سے گنڈے ان کی بیوی کو چھو بھی گئے۔ اب نواب بالیان ایک ہی جسم میں روشال کے پاس بڑھتے اس کے چہرے کو دیکھتے بے پناہ درد آنکھوں میں لیے اس کی پیشانی کے زخم کو ہاتھ لگانے لگے۔ ابھی وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے ہی لگے تھے کہ روشال پھر سے پوری قوت اور بے دردی کے ساتھ انہیں پیچھے جھٹک گئی تھی۔ نواب بالیان پھر سے پیچھے ہو گئے تھے۔ اب بھی روشال کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ آج اپنا آپ چھوڑے بالکل ہی مجسمے کی طرح کھڑی بس زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب نواب بالیان بے بسی سے تھوڑی اونچی آواز میں پوچھنے لگے ان سے روشال کا۔ ان کو بار بار جھٹکنا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس پر ستم گری یہ تھی کہ روشال ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اب زندہ ہوتے ہوئے جہنم کی آگ میں جلنا کیا ہوتا ہے، وہ نواب بالیان کو اس وقت پورا احساس ہو رہا تھا، اور یہ بھی آج پتہ لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑی گرے نیلی آنکھوں والی نازک گڑیا ان سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تو وہ شاید مر ہی جائیں گے۔ کیا ہوا ہے چھوٹی بیگم؟ کیوں بار بار مجھے جھٹک رہی ہیں؟ میرے گناہ تو بتائیں تاکہ میں آپ کو اپنے جرم کی وضاحت دے سکوں۔ وہ یہ الفاظ بہت اذیت میں بول گئے تھے، پر روشال کے پوسچر میں جوں کے تو بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بس نیچے نظریں گاڑے کھڑی ہوئی تھی۔ آخرکار نواب بالیان اپنا آپ کھوتے روشال کی طرف بڑھتے اس کو دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے غصے کے عالم میں بولے، کیا زمین کو دیکھے جا رہی ہیں آپ چھوٹی بیگم، جب آپ کا نواب، آپ کا سرتاج سامنے کھڑا ہے اور کب سے آپ کو پکار رہا ہے؟ یہ نواب بالیان کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا اور پورے جسم کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ بولیں چھوٹی بیگم، کچھ تو بولیں، آپ کی پل پل کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ کیوں اس زمین کو گھور رہی ہیں؟ مجھے گھور کر اپنا سارا غصہ نکال دیں، پر ایک دفعہ اپنے آلیان کی طرف دیکھ تو لیں۔
وہ پہلی بار زندگی میں کسی نواب نے کسی عورت کے آگے ہاتھ جوڑتے ایک فقیر کی طرح التجا کی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، روشال کا نواب آلیان علی خان تھا۔ وہ روشال جو اب ان کے روم روم میں عشق بن کر دوڑتی تھی۔ بولے نا چھوٹی بیگم۔ نواب آلیان دونوں ہاتھ اس کے آگے کرتے تکلیف زدہ آنکھوں سے بول رہے تھے۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ان کی سخت آرز کو بھگونے لگے تھے۔ حیدرآباد کا نواب اپنے ہی شہر کی مین شاہراہ پر کھڑا اپنی چھوٹی بیگم اپنے عشق کے آگے رو رہا تھا۔ آخر روشال زمین کو گھورتی بولی۔ اس کا لہجہ اتنا سپوٹ تھا کہ آج آسمان بھی ایک ننھی سی گڑیا کے درد دل پر کانپ اٹھ رہا تھا بجلی کڑکنے کی صورت میں۔ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسیوں کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو بس پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہیں، تبھی تو ان کا باپ ان کو کچھ پیسوں کے عوض کسی سلطنت کے نواب کو ان کی داشتہ کے روپ میں بیچ کر خود تو سکون میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ لڑکی کسی کی دوسری بیوی بنتے وارث دینے کے لیے کب کی جہنم کی آگ میں گرتے تپ تپ کر ان سڑکوں کی زینت بنتے لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے اور بالآخر ایک دن مرتے اس زمین میں بے ضرر عورتوں کی طرح دفنا دی جاتی ہے۔ یہ لفظ ادا کرتے اب کی بار روشال نے نواب آلیان کو اپنی نیلی بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے اندر محو تھیں۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں بس خالی پن تھا، وہیں دوسرے کی آنکھوں میں اب اپنے عشق کو کھونے کا خوف ہی خوف تھا۔ 33 سال کا مضبوط مرد رو رہا تھا آج۔ دفنا دے مجھے آج، ورنہ شاید ہی میں مزید اپنا آپ زندہ رکھ سکوں۔ یہ سنتے نواب آلیان کے آرز آنسوؤں کی لکیروں سے بھیگے تھے، وہیں روشال جو سپوٹ بنی کھڑی تھی پر آنکھیں آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھیں۔ نواب آلیان نے اب مزید روشال کے یہ الفاظ سہے نہیں گئے تھے۔ وہ پھر سے اس کے پاس ہوتے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑنے ہی لگے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی روشال چیختی ہوئی ان سے پھر سے دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی آواز پہلی بار اتنی بلند تھی کہ روشال کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ قریب مت آئیں میرے، ورنہ آج کے آج ہی اپنے آپ کو بھی ختم کر دوں گی اور اس اولاد کو بھی، جس کو اپنے شوہر کے فریب سے بچاتے ہوئے میں سڑکوں کی زینت بنتے گندے غلیظ مردوں کی غلاظت بھری آنکھوں کی ہوس بنی ہوں۔ آخر نواب آلیان بولے، کیا بول رہی ہیں آپ چھوٹی بیگم؟ مجھ سے بچانے کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی نواب آلیان کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ یہ الفاظ ان کو روشال کے منہ سے کانٹوں کی طرح لگے تھے۔ تو اور کیا، سچ ہی تو بول رہی ہوں میں۔ روشال ہذیانی روتے ہوئے چیخی تھی۔ چھوٹی بیگم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نواب آلیان پھر سے روشال کی طرف بڑھے تھے۔ قریب مت آئیے گا میرے، مت قریب آئیے گا۔ آنکھوں میں دہکتی آگ لیتی وہ شہادت کی انگلی نواب آلیان کی طرف اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ روشال کا یہ انداز نواب آلیان کو اوپر سے نیچے بس توڑ رہا تھا۔ ابھی تک ان کو اپنا کوئی گناہ پتہ نہیں چل رہا تھا جس سے ان کی چھوٹی بیگم ان سے اتنا خفا ہوتی پوری ہی بھاگی بن چکی تھیں۔ چھوٹی بیگم، مت بولے مجھے اس نام سے جس کو آپ نے میرے لیے بس گالی بنا دیا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے آپ سے، خوف آ رہا ہے مجھے آپ سے۔
آپ مجھے میرے محافظ، میرے محرم نہیں لگ رہے، آپ وہ لگ رہے ہیں جس نے ایک ہنستی کھیلتی لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کا مان، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی معصومیت، اس کا شکوہ کرنا، اس کا بھولے انداز میں بولنا، اس کی شرم و حیا، سب کچھ چھین لیا ہے آپ نے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایک عزت تھی جو آپ کی بدولت اس سڑک کی زینت بنتے وہ بھی داغدار ہونے لگی تھی، لیکن شاید میرے خدا کو مجھ پر ترس آ گیا جو اس نے میری عزت کو محفوظ کرتے مجھے زندہ دردگور ہونے سے بچا لیا۔ یہ بولتی روشال دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اپنا چہرہ چھپاتے ہلکی ہلکی بوندا باندی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی آواز سے آسمان کیا نواب عالیان تک لرز اٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیگم کو ایسے روتا دیکھ اپنی دھڑکنیں مٹھی میں جکڑی تھیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنے عشق کو ایسے روتا دیکھنا۔ وہ اندر ہی اندر مر رہے تھے۔ پھر سے روشال اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولی، جائیں آپ یہاں سے، کیا کرنے آئے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ اب سے شاید اب ساری زندگی ہی لگنا ہے۔ اگر میں زندہ رہی، سچی میں آپ نے ایک معصوم روشال کو ختم کر دیا، جو چہکتی پھرتی تھی، ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی۔ آج وہ اپنی قسمت پر ایسے حال میں ماتم منا رہی ہے۔ یہ بولتی وہ شدت سے روتی اپنا سر نفی میں ہلاتی پاگلوں کی طرح پھر سے بولی تھی، جائیں آپ کی منزل پر، میری منزل میرا رب جانے۔ وہ ایک دم مڑنے لگی کہ نواب عالیان کے بڑھتے روشال کی کلائی پکڑ گئے تھے۔ روشال ان کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچتے پورے زور سے چیختے ہوئے بولا نا، نزدیک مت آئیں میرے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ آپ نے بھی ان مردوں کی طرح بس اتنے مہینے بستر پر اپنی ہوس مٹائی ہے مجھ سے۔ یہ تو کھلی سڑک پر میری عزت تار تار کرنا چاہتے تھے اور میری عزت لوٹتے مجھے یہی سڑک پر شاید مار کر چھوڑ بھی جاتے، لیکن آپ نے حویلی کے بند کمرے میں میری عزت تو لوٹی، پر اسی کمرے کے باہر میری عزت تار تار کرتے مجھے زندہ لاش کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی کو آپ کے فریب، آپ کے وارث کی ہوس اور چھوٹی لڑکی سے اپنی جسمانی خواہش پوری کرتے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ بھی انہی کی مانند ہیں۔ ابھی روشال بدحواسی کے عالم میں اور بولتی کہ نواب عالیان کی شیر جیسی دھاڑ پوری مین ہائی وے سڑک پر گونج اٹھی تھی اور ان کا روشال پر اٹھتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا۔ روشال، خاموش ہو جاؤ۔ روشال جو نواب عالیان کی یہ دھاڑ سنتے سہمی تھی، ایک دم ان کا ہاتھ اٹھتا دیکھ وہ اور زیادہ نواب عالیان علی خان سے بدگمان ہوتی خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ اب وہ نواب عالیان کا اٹھتا ہاتھ دیکھتے پاگلوں کی طرح ہنسی تھی اور ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ اس کی اوقات شاید یہی تھی۔ نواب عالیان جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی عورت پر ایسے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن وہ رک گئے تھے کیونکہ سامنے ان کا عشقیہ عالیان کھڑی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی باتیں ان کو اشتعال میں لے آئی تھیں، لیکن وہ نیند کی حالت میں بھی روشال پر ہاتھ اٹھانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نواب عالیان مڑتے اپنا ہاتھ زور سے گاڑی پر مار گئے اور مارتے ہی چلے گئے۔ آخر یہ ہاتھ اٹھا ہی کیوں تھا؟ روشال جو پاگلوں کی طرح ہنستی روتی جا رہی تھی، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، لیکن
اس کو اس وقت کسی چیز کیا کسی درد کا ہوش نہیں تھا۔ 18 سال کی لڑکی تقریباً اپنا آپ کھو رہی تھی۔ نواب عالیان چیختے ہوئے اپنا ہاتھ گاڑی میں مارتے چلے جا رہے تھے کہ خون کی لکیریں ان کے ہاتھ سے نکلیں تو وہ رکتے، پھر سے اپنا رخ روشال کی طرف کرتے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ روشال کو ایسے پاگلوں کی طرح اس حالت میں ہنستا دیکھ نواب عالیان کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ پھر سے زخمی ہاتھ کے ساتھ روشال کی طرف بڑھے اور اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیتے بولے، روشال رک جائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوٹی بیگم جو ابھی بھی آنکھوں میں نمی لیے بس ہنستی چلی جا رہی تھی، ایک دم اس کے پیٹ میں شدت کا درد اٹھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چیخ اٹھی تھی، آہ! چھوٹی بیگم! نواب عالیان اس کا چہرہ بھرتے سکتے کے عالم میں بولے۔ اس کی درد بھری چیخ نواب عالیان کا پورا وجود ہلا گئی تھی۔ روشال اب رکتے اپنا پیٹ ہاتھ میں لیے درد کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔